العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی یسقط اعتبار الجمعیت اذا دخلت علی الجمع عملا بالدلیلین تفریع على قوله اوجبت العموم ای هذا القدر اذا كان دخول اللام في المفرد واما اذا كان على الجمع فثمرة عمومه انه يسقط معنى الجمع فلا يكون اقله الثلاث اذ لو بقي جمعا لم يظهر اللام فائدة اذ لا عهد ولا استغراق ولا جنس فيجب ان يحمل على الجنس ليكون ما دون الثلاثة معمولا للجنس وما فوقه للجمع. یہاں تک کہ جمع ہونے کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے جب لام جمع پر داخل ہو تاکہ دونوں دلیلوں پر عمل ہو سکے. یہ مصنف کے قول اوجبت العموم پر تفریع ہے، یعنی لام کا دخول مفید عموم ہے جبکہ لام مفرد پر داخل ہو، اور جب جمع پر داخل ہو تو اس کے عموم کا ثمرہ یہ ہے کہ جمع کے معنی ساقط ہو جائیں گے، چنانچہ اقل جمع 3 نہ ہوں گے، اس لیے کہ اگر جمع باقی رہ جائے تو لام کا کوئی فائدہ ظاہر نہ ہوگا. اس لیے کہ اس صورت میں نہ عہد ہے، نہ استغراق ہے اور نہ جنس ہے، پس لام کو جنس پر محمول کرنا واجب ہوگا تاکہ 3 سے کم جنس کا معمول ہو اور 3 سے اوپر جمع کا معمول ہو. عزیز طلبہ کرام، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول اوجبت العموم پر تفریع بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لام تعریف بشرطے کہ تعریف عہد کا احتمال نہ رکھتا ہو مفید عموم ہوتا ہے. چنانچہ لام تعریف جب جمع پر داخل ہوتا ہے تو اس کے جمع ہونے کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے تاکہ دونوں دلیلوں یعنی لام تعریف اور جمع دونوں پر عمل ہو سکے. شارح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لام تعریف جب مفرد پر داخل ہو تو اس کا مفید عموم ہونا ظاہر ہے، اور جب جمع پر داخل ہو تو اس کے مفید عموم ہونے کا ثمرہ یہ ہوگا کہ لام تعریف کی وجہ سے جمع کی جمعیت ساقط ہو جائے گی، یعنی بجائے اس کے کہ جمع کا اطلاق 3 سے شروع ہو 1 سے شروع ہو جائے گا، اور اقل جمع 3 نہ ہوگے، کیونکہ اگر لام کے داخل ہونے کے بعد بھی جمع کی جمعیت باقی رہے تو لام کا فائدہ ظاہر نہ ہوگا. اس لیے کہ جو لام جمع پر داخل کیا گیا ہے وہ عہد کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں کلام اس لام میں ہے جو تعریف عہدی کا احتمال نہ رکھتا ہو، اور استغراق کے لیے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ استغراق کا مراد لینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ آئندہ آنے والی مثال لا اتزوج النساء میں اگر لام کو استغراق کے لیے لیا گیا تو اس قسم کا مطلب دنیا کی تمام عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے رکنا ہوگا، حالانکہ دنیا کی تمام عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے، اور جب دنیا کی تمام عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے تو اس سے رکنے کے لیے قسم کھانا بالکل لغو ہے. اسی طرح انما الصدقات للفقراء میں الصدقات اور الفقراء کے لام کو اگر استغراق کے لیے لیا گیا تو مطلب یہ ہوگا تمام صدقات دنیا کے تمام فقراء کے لیے ہیں، حالانکہ تمام صدقات کا دنیا کے تمام فقراء کے لیے ہونا ناممکن ہے. بس معلوم ہوا کہ یہاں بھی استغراق کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
بہرحال عدم فائدہ کی وجہ سے جمع پر داخل ہونے والا لام استغراق کے لیے بھی نہیں ہوگا، اور اگر لام کے داخل ہونے کے بعد جمع کی جمعیت کو باقی رکھا گیا تو وہ لام جنس کے لیے بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جنس ادنا یعنی ایک فرد کا بھی احتمال رکھتی ہے اور جمع کے اندر ایک فرد کا احتمال نہیں ہوتا، لہذا لام کے داخل ہونے کے بعد اگر جمع کی جمعیت باقی رہے تو وہ لام جنس کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ پس جب ہمارا کلام اس لام میں ہے جو تعریف اہدی کا احتمال نہ رکھتا ہو تو لام جمع عہد کے لیے نہ ہوگا، اور استغراق پر محمول کرنے کی صورت میں چونکہ لغویت کا مرتکب ہونا پڑتا ہے اس لیے لام جمع استغراق کے لیے بھی نہ ہوگا، اور جمع کی جمعیت باقی رکھتے ہوئے لام جمع کو جنس پر بھی محمول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حاصل یہ کہ لام جمع تینوں معنی پر محمول نہیں ہو سکتا، اور جب لام جمع تینوں معنی پر محمول نہیں ہو سکتا تو لام کا کوئی فائدہ ظاہر نہ ہوگا۔ پس ہم نے لام کو مفید بنانے کے لیے کہا کہ لام جمع کو جنس پر محمول کرنا ضروری ہے، اور جمع کی جمعیت کو باطل کرنا ضروری ہے، یعنی لام جمع جنس پر محمول ہوگا اور جمع کی جمعیت ساقط ہو جائے گی، اور ایسا کرنے سے دونوں دلیلوں یعنی لام تعریف اور جمع کے صیغہ دونوں پر عمل ہو جائے گا، اور یوں کہا جائے گا کہ جمع معرف باللام 3 سے کم یعنی 1 اور 2 فردوں پر لام جنس کی وجہ سے دلالت کرے گا، اور 3 اور 3 سے زائد پر صیغہ جمع کی وجہ سے دلالت کرے گا، یعنی 3 سے کم لام جنس کا معمول ہوگا اور 3 اور 3 سے زائد جمع کا معمول ہوگا۔ فَيَحْنَسُ بِتَزَوُّجِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَلَوْ كَانَ مَعْنَى الْجَمْعِ بَاقِيًا لَمَا حَنِثَ بِمَا دُونَ الثَّلَاثَةِ ومثله قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد وقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، فتكتفي الصدقة لجنس الفقير والمسكين، وعند الشافعي لا بد أن يصرف إلى الفقراء الثلاثة والمساكين الثلاثة عملا بالجمع، هذا غاية ما قيل في هذا المقام وفيه تأمل۔ پس ایک خاتون کے ساتھ نکاح کرنے سے حانث ہو جائے گا جب یہ قسم کھائے کہ عورتوں سے نکاح نہیں کرے گا۔ اگر جمع کے معنی باقی رہتے تو وہ 3 سے کم کی صورت میں حانث نہ ہوتا۔ اسی کی مثل باری تعالیٰ کا یہ قول ہے لا يحل لك النساء من بعد، اور یہ قول ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ پس صدقہ جنس فقیر اور جنس مسکین کے لیے کافی ہوگا، اور حضرت امام شافعی کے نزدیک ضروری ہے کہ صدقہ کم از کم 3 فقیروں اور 3 مسکینوں کو دیا جائے تاکہ جمع پر عمل ہو سکے۔ اس مقام پر جو کچھ کہا گیا ہے یہ اس کا منتہائی مقصود ہے تاکہ یہ مقام قابل غور ہے۔ سابق میں کہا گیا ہے کہ اگر لام تعریف جمع پر داخل کیا گیا ہو تو جمع کی جمعیت ساقط ہو جاتی ہے، اور جمع کا اطلاق بجائے 3 سے شروع ہونے کے 1 سے شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے قسم کھائی واللہ لا اتزوج النساء تو قسم کھانے والا ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے حانث ہو جائے گا۔ ملاحظہ کیجئے اگر یہاں جمع کے معنی باقی رہتے تو 3 عورتوں سے کم کے ساتھ نکاح کرنے کی صورت میں حانث نہ ہوتا۔ اس کے برخلاف اگر بغیر لام کے لا اتزوج نساء کہا تو صیغہ جمع کی وجہ سے 3 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے حانث ہوگا، اور 1 یا 2 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے حانث نہ ہوگا۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ لام جنس کی وجہ سے جمع کی جمعیت ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی کی نظیر باری تعالیٰ کا یہ قول ہے لا يحل لك النساء من بعد، اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے
یعنی اے نبی آپ کے لیے 9 عورتوں کے بعد ایک عورت سے بھی نکاح حلال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں 9 عورتوں کا حلال ہونا ایسا ہے جیسا ہمارے حق میں 4 عورتوں کا حلال ہونا۔ بس جس طرح ہمارے لیے 4 کے بعد 5ویں عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں، اسی طرح اللہ کے رسول کے لیے 9 کے بعد 10ویں عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ اسی کی نظیر باری تعالیٰ کا قول انما الصدقات للفقراء والمساکین ہے، یعنی صدقہ جنس فقیر اور جنس مسکین کے لیے کافی ہے۔ یعنی صدقہ اگر ایک فقیر یا ایک مسکین کو دیا گیا تو بھی کافی ہے۔ ان دونوں آیتوں سے بھی لام کی وجہ سے جمع کے معنی کا ساقط ہونا ثابت ہوتا ہے، لیکن حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ فقراء اور مساکین جمع کے مقتضا پر عمل کرتے ہوئے کم از کم 3 فقیروں اور 3 مسکینوں کو صدقہ دینا ضروری ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہو، اور مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اور امام زہری کی روایت کے مطابق فقیر وہ ہے جو گھر میں بیٹھے اور لوگوں سے سوال کرتا نہ پھرے، اور مسکین وہ ہے جو گھر سے نکل کر لوگوں سے سوال کرتا پھرے۔ شارح نے کہا کہ اس مقام پر یہ آخری تحقیق ہے، تاہم یہ مقام قابل غور ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.